أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ یہ اس کا خوبصورت فیصلہ ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور ہمارے لیے ہادی و مرشد کا جب چناؤ کیا تو اس ہستی کا چناؤ کیا جس جیسی ہستی آج تک اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی۔ وہ ہستی ہیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی نے مسلمانوں کو خوشی اور غمی کے متعلق رہنمائی دی کہ انسان کی اصل خوشی کون سی ہے اور انسان کا درد اور غم اصل کون سا غم ہے، اور پھر اس بات کی بھی رہنمائی دی کہ مسلمان زندگی گزارتے وقت کن کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے اور کن کن باتوں پہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ رنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ آج ایسی چیزوں پر ایک شخص خوش ہو رہا ہوتا ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو اگر انسان پڑھتا ہے تو وہاں غم اور درد، جس کو غم اور تکلیف کہتے ہیں، وہ کون سا غم اور تکلیف ہے؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس،
اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے کے پیچھے، مجھے اس کا حل بتائیے۔ غم دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے: فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا۔ اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھیں آخرت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں گے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا عنوان اور محور یہ ہے: خوشی کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی خوشی کیا ہے؟ کافر کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ اور منافق کس بات پہ خوش ہوتا ہے؟ اور میں اور آپ یہ غور کریں کہ یہ جو تینوں فئات کا تذکرہ کیا گیا ہے، میرا تذکرہ کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ پھر کن کن خوشیوں کو پالنا چاہیے اور زندگی میں اسے انجوائے کرنا چاہیے؟ ان خوشیوں کا تذکرہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جن کا تذکرہ ہم بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ خوشی راحت و فرحت اور سرور کو کہتے ہیں۔ ثعلب کہتے ہیں ان یجد فی نفسہ خفہ، خوشی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے، کوئی بوجھ اس کی زندگی پہ نہیں ہے، کوئی پریشانی اس کی زندگی میں نہیں ہے، کوئی اضطراب اس کے اوپر غالب اور حاوی نہیں ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے لذت القلب لنیل المشتہى، جب انسان کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت سرور کی ہوتی ہے، یہ اصل خوشی ہے، اور یہ کافر کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے جب اس کی تعریف کی ہے تو وہاں اس بات کا تذکرہ کیا ہے: انشراح الصدر بلذت عاجلہ، خوشی سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کچھ لوگوں کو دنیا کے اندر یہ ایسی لذت دیتے ہیں کہ ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صالحین، مخلصین، مومن لوگ ہیں وہ 24 گھنٹے ان کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہی نہیں ہوتی۔ لذت القلب بادراک المحبوب، جس طرح دنیا کے اندر ایک محبت کرنے والے کو محبوب ملتا ہے تو وہ کتنا شادمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اللہ عز و جلال کی رضا جس کو مل جائے اور اللہ اسے اپنی رضا کے کاموں پہ لگا لے
اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم کے انگ انگ میں لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور سرور پیدا ہو جائے تو اس کو شریعت نے خوشی کہا ہے۔ مومن کو خوشی کس بات سے ملتی ہے اور کافر کس بات پہ خوش ہوتا ہے اور منافق کس بات پہ خوش ہوتا ہے، ذرا ان تینوں پر غور کیجئے گا کہ میں اور آپ جس خوشی کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارا کن لوگوں میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ مومن کی خوشی اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ مومن سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو ہدایت مل جانے پر، ایمان کی دولت مل جانے پر، اور شریعت الہی جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں اس کے مل جانے پر مومن کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک۔ مومن سب سے زیادہ اس بات میں لذت اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیغام میرے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ میرے مالک نے میری رشد و ہدایت کا ایک پروانہ بنا کے نازل کیا ہے، یہ میری زندگی کا دستور اور آئین بنا کے اتارا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ یہ نصیحت پوری مخلوق کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینے کا روگ، دل کا روگ، دل کی بیماریاں، ہر قسم کی بیماری کا علاج اللہ نے اس قرآن کو بنایا۔ وَهُدَى، ہدایت کا سرچشمہ اس کو بنایا ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور اگر اللہ کی رحمت کی برکھا کے مستحق کسی نے بننا ہے تو اس قرآن سے جڑ جائے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے اللہ ذو الجلال کی رحمت، اس پہ مومن خوش ہوتے ہیں، انہیں خوش ہونا چاہیے۔ تو مومن کو دنیا میں خوشی جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی خوشی ہدایت مل جانے پر، ایمان کی دولت مل جانے پر، قرآن مجید مل جانے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی جو ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ جانے پہ مومن کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور آخرت میں کیا خوشی ہے اس کی؟ فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فرحين بما آتاهم الله من فضله. مومن کو جب ایمان کی حالت میں، اللہ کی رضا کی حالت میں موت آتی ہے اور اچھی موت ملتی ہے تو یہ شخص اس قدر خوش ہوتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے اس سے بڑی خوشی کو اور ہو ہی نہیں سکتی. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، لوگوں ہم نے اللہ کی دین کی عظمت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ اس سے بڑی تو کوئی خوشی کوئی نہیں ہے، یہاں خوف ہی کوئی نہیں. استبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اتنی بڑی نعمت انسان سمجھتا ہے مومن جب اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے، اتنا بڑا فضل سمجھتا ہے کہ وہ خوشخبریاں سنانے کے لیے اللہ سے گزارش کرتا ہے، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پچھلوں کو یہ بتا تو دوں کہ لذتیں کتنی ہیں، یہ اختیار کر لوں. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے جو ایک مرتبہ چلا جائے دنیا سے وہ واپس نہیں آتا. ہاں کچھ لوگوں کو بھول لگ جاتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی جمعرات کو آ جایا کرتے ہیں، آتا ویسے کوئی نہیں. ہاں شیطان اس طرح کا کھیل کھیل سکتا ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس کبھی نہیں آیا. تو مومن کی خوشی ایمان، ہدایت، قرآن مجید، شریعت الہی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس پوری خوبصورت زندگی کو گزارنے کے بعد پھر موت بھی اللہ کی رضا پہ سے آئے تو یہ مومن کی خوشی ہے. کافر کی خوشی کس بات پہ ہے؟ کافر کی دو خوشیاں دنیا میں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع. رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے، جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے. آزمائش ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر کی. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے. متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع. عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہے. جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے. ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے،
پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ ذو جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا. اس لیے کافر کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مسلمان کو بھی دے رہا ہے. بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہوں. کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا. کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی ہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم. اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے. خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے. قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے. اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے اوپر. جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے کہ لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی ہے نا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. جب وہ خوش ہونے لگے
کہ یہ مال اکٹھا ہو گیا ہے، اللہ نے پھر ایسی ان کی پکڑ کی کہ دنیا کے لیے عبرت بنا کے رکھ دی۔ قطع دابر القوم الذین ظلموا، ایسے ظالموں کو اللہ پھر ایسی عبرتناک سزا دیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک قصہ پارینہ بن جاتے، لوگ ان کی یاد کر کے عبرت لیتے ہیں کہ یہ تھا جو یہ کہتا تھا، جس طرح فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، جس طرح قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ اس طرح کی خوشی کو پسند نہیں کرتی، اور یہ کافر کی خوشی ہوتی ہے، مومن کی خوشی۔ اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے وسیع کھانا پینا دے دیا ہو، اچھا لباس دے دیا ہو، وہ سمجھے کہ میں اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہوں، اس کی سمجھ حقیقت میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ ایمان کس کے پاس ہے، ہدایت کس کے پاس ہے، شریعت سے تعلق کس کا مضبوط ہے، یہ اللہ کی خوشی ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے اور یہ خوشی کا طریقہ سکھایا۔ منافق کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ منافق بھی دو چیزوں پہ خوش ہوتا ہے۔ برائی کرنے پہ منافق ہمیشہ خوش ہوتا ہے، مومن خوش نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر نیکی کرنے پہ آپ کو خوشی ملے، برائی اور کمی اور کوتاہی اور گناہ ہو جائے تو آپ غمزدہ ہو جائیں، تو یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور جو گناہ پہ خوش ہوتا ہے یہ منافق ہوتا ہے، یہ کافر خوش ہو سکتا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا، جو جہاد سے پیچھے رہ گئے بڑے خوش ہونے لگ گئے کہ چلو آج ہم جہاد پہ نہیں گئے، جان بخشی ہو جائے گی۔ انہوں نے پسند نہیں کیا اصل میں اللہ ذوالجلال کے اس فیصلے کو، اور ساتھ بہانے کیا تراشے، لا تنفروا فی الحر، بہت گرمی ہے، کیسے لڑائی کریں گے، کیسے سروائیو کریں گے۔ یہ معمولی بہانوں کی بنیاد پہ دین کو چھوڑ دینے والا یہ منافق ہوتا ہے، اور برائی کرنے کو پسند کرتا، خوش ہوتا ہے۔ فرح، خوش ہوئے اس بات پہ۔ قرآن نے فیصلہ دیا قل نار جہنم اشد حرا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ منافق برائی پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رقص ہو، موسیقی ہو، مومن خوش ہو، منافق خوش بھی ہوگا، اترائے گا بھی، دعوت بھی دے گا، بلائے گا بھی لوگوں کو۔ مومن یہ نہیں کر سکتا، مومن کو پتہ ہے کہ اللہ یہ اللہ کی کلام ہے اور گانا یہ شیطان کی کلام ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود سچ کہا کرتے تھے الغنا ينبت النفاق، منافق بنتا ہی انسان اس وقت جب گانے سننا شروع ہو جاتا ہے۔ جس نے گانے سننے ہیں وہ اپنے نفاق سے کیسے بچ سکتا، اس کا دل کبھی سلامت نہیں رہتا۔ دوسری خوشی منافق کی یہ ہوتی ہے کہ منافق کام کوئی نہیں اچھا کرتا، لیکن اتنی اس کی یہ طمع ہوتی ہے کہ تعریف میری ہی کریں لوگ، کام کوئی اور کرے تعریف میری ہو۔ یہ منافقوں کا رویہ ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
لا تحسبن الذین یفرحون، ان لوگوں کے بارے میں آپ یہ گمان نہ کیجیے جن کو کچھ چیز مل گئی ہے اور اس پہ وہ خوش ہیں، اور پسند ان کی کیا ہے کہ کام نام کریں، تعریف لوگ ہماری کریں، کام کوئی اور کرے. یہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. دھوکہ دینا، فراڈ کرنا اور ہر اچھائی کو اپنی طرف نسبت کر لینا، محنتیں اور کوشش کسی اور کی ہو، ان کو سمیٹنے کی کوشش کرنا کہ میرے نام لگ جائے، یہ منافقوں کا رویہ ہے، مومنوں کا رویہ نہیں. مومن کا رویہ یہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی وہ مجھ سے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور عزتوں سے نوازے، اسے اور برکتوں سے نوازے. اس کا قدر سینہ کھلا ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے خیر مانگتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اللہ ذوالجلال سے بھلائی مانگتا ہے اپنے بھائی کے لیے. یہ مومن کا رویہ ہے، اس کا سینہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک ساتویں خوشی بھی ہے جس میں کافر اور منافق اکٹھے ہو جاتے ہیں، مومن الگ ہو جاتے ہیں. إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. مومنوں تمہیں اگر کوئی خوشی ملتی ہے، کافروں کے بھی منہ بن جاتے ہیں، منافقوں کے بھی منہ لٹک جاتے ہیں. لیکن اگر تمہارے ساتھ کوئی بیماری تمہیں لگ جائے، تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں کوئی مسئلہ بن جائے، کافر بھی اچھل رہا ہوتا ہے اور منافق بھی اچھل رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہے. اس خوشی میں کافر اور منافق اکٹھے اچھلتے ہیں. کافر اور منافقوں کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ مومنوں سے برا ہو، مومن مصیبت میں جائے، مومن جو ہیں وہ پریشانی، مومنوں کی پریشانی پہ مومن نہیں خوش ہوا کرتا. یہ کافر خوش ہوتے ہیں اور منافق خوش ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کافر اور منافقوں کی خوشیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں مومنوں جیسی خوشیاں عطا فرمائے. کون سی ایسی راہیں ہیں کہ میں ان خوشیوں کو سمیٹ سکتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے خوشیوں کا پیکج پیش کیا. سب سے بڑی خوشی جس کو مسلمان سمیٹتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، من سرہ ان یلقى اللہ مسلما غدا فلیحافظ على هذه الکلمات. کسی نے خوشی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات ہے تو ایک کام کر لے، جب اذان ہو جائے تو دنیا کے سارے جو ہے یہ دھندے چھوڑ دے، فوراً اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. 5 نمازیں بر وقت پڑھنے والا یہ دنیا کے اندر خوشیاں سمیٹتا ہے اور اخروی خوشیوں کا مستحق بنے گا، جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت آخر میں الفاظ یہ پیش کر رہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل ولقد رأیتنا. اگر تم نے نمازوں کو اے مردوں گھروں میں پڑھنا شروع کر دیا، خوشیاں سمیٹتا وہ ہے جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے. اگر
اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز باجماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوا کرتا تھا۔ حدیث نے ایک اور بات بھی پیش کی ہے، ان للمنافق علامات، منافق کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نماز میں ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اسقل الصلوات علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء، صبح اور عشاء کی نماز اس پہ بڑی بھاری ہوتی ہے۔ بلکہ بزار کی روایت نے ایک نشانی بھی پیش کر دی، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن کے سر بوجھل اور بھاری ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے وقت، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ وہ فجر اور عشاء پہ آتے ہی نہیں ہیں، بس جی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور سچ کہا تھا سعید ابن المسیب نے، من صلی الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عبادہ، جس نے پانچوں نمازیں بھر دیا۔ خوشیاں سمیٹنی ہے تو اس کے لیے پانچوں نمازوں کا پابند بننا پڑے گا، مسجد میں نماز پڑھیں۔ خوشیاں سمیٹنے کا ایک دوسرا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے محبوب ہوں اور اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی آپ کو رفاقت مل جائے، اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ یہ خوشی کیسے ملے گی؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو جائے تو تمہارا دن گزرنا نہیں چاہیے، دن نہیں گزرنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ایک تیسری خوشی کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں تو جس طرح اچھا لباس پسند کرتے ہو میرے بھائی، اچھی نوکری پسند کرتے ہو، اچھا گھر اور جوتا اور گاڑی پسند کرتے ہو، القرآن رطبا كما انزل فليقرأه على قراءة ام عبد، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس طرح قرآن پڑھے جس طرح تازہ تازہ نازل ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود جیسی قرات سیکھے۔ مسجد میں اللہ کے رسول کے صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر عمر بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے رسول چلتے چلتے مسجد میں جا کے سننے لگ گئے۔ اور عباد صحابی ہیں، مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سیدہ عائشہ آ کے سن رہی ہیں، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے پیارا قرآن پڑھنے والے بھی پیدا کیے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کو اللہ کے رسول نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، ابو موسیٰ آپ کو تو اللہ نے داود کی بانسریاں دے رکھی ہیں، اتنا پیارا قرآن پڑھتے۔ 70 لہجات میں داود پڑھا کرتے تھے زبور، اور جب وہ پڑھتے تھے پرندے بھی آ کے سنا کرتے تھے۔ قرآن کو خوبصورت بناؤ۔ میں ادب سے کہوں گا یہ کتنا پیارا یہاں سسٹم ہے، کچھ وقت نکالیے کہ قرآن کو اچھا پڑھیں۔ اور میں تو ادباً یہ کہوں گا بڑے ہی احترام سے اذان اچھی کہنا سیکھیں، تکبیر اچھی کہنا سیکھیں، قرآن اچھا پڑھیں، حدیث کی کوئی بات ہے وہ صحیح صحیح پیش کرے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس سے خوشیاں انسان سمیٹتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ بھائی ہونے کے ناطے سے نصیحت کرنی پڑتی ہے۔ میرے بھائی جب ہم اذان کو بھی نہیں سیکھیں گے تو اللہ اکبر لمبا کریں گے تو اس کا معنی بہت برا بن جاتا ہے۔ اکبر کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، اکبار کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ڈھول ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ خوشیوں کو سمیٹنے کا ایک چوتھا اصول بھی ہے، من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی آثرہ فلیصل رحمہ ویزاد لہ فی رزقہ،
كما في رواية أخرى فليبر والديه فليتق الله وأن يدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. جیسا کہ تیسری روایت میں ہے 4 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بابرکت بن جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اس کا مال دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، اور اللہ اسے بری موت سے بچا دے. اگر اس طرح کی خوشیاں سمیٹنی ہیں تو 4 کام کر لیجیے. پہلا کام فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائے. فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، والدین کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے. اور تیسرا کام وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے. یہ ساری کی ساری اللہ ذوالجلال خوشیاں دامن میں جمع کر دیں گے. جو دنیا میں خوشیاں بانٹتا ہوتا ہے، اللہ اس کی خوشیوں کو باقی رکھتے ہیں، تسلسل قائم رکھتے ہیں. اس لیے خوشیاں بانٹنا سیکھیے. تمنا کرنا کہ مجھے خوشی مل جائے اور لوگوں کو خوشی دینے کی ہمت نہ کرے، ایسے خوشیاں نہیں ملا کرتی. خوشیاں ملتی ہیں خوشیاں بانٹنے سے، اللہ زیادہ دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نوازے. ایک شخص بڑی تمنا رکھتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا بنوں، دل میں غصہ نہیں جاتا، دل کا حسد اور بغض اور عداوت اور عناد اور کینہ اس کا ختم نہیں ہوتا، بیمار رہتا ہے دینی طور پہ، لیکن بندہ اچھا ہے. اب وہ خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا کیسے بنوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ایک 5واں اصول پیش کر دیا ہے. من سرہ ان یذہب کثیر من وحر صدری، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل اللہ دھو کے قرید کے بالکل صاف کر دے، صرف اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں رہ جائے، ہر مسلمان کے بارے میں اس کا دل صاف ہو جائے، تو ایک چھوٹا سا کام کر لے. ہر مہینے 3 روزے رکھ لے، 13، 14 اور 15 چاند کے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. یہ کام کر لے، اللہ اس کے دل کو خوشیوں سے لبریز کر دے. ایک چھٹا اصول بھی ہے جس سے آپ خوشیوں کو سمیٹ سکتے ہیں. من سرہ ان یستجیب اللہ تعالی فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جو شخص چاہتا ہے جب بھی مشکل آئے میرے ہونٹ حرکت میں آئے تو اللہ میری دعا قبول کر لے. یہ خوشی چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ ہے، جب خوشی کی حالت میں ہو نا تو اس وقت بھی دعا کر لیا کرو، اکیلا مصیبت کے وقت دعا نہ کیا کرو. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. جب اللہ کو آپ خوشی میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو بھلائیں گے نہیں. اللہ جب کی مصیبت آئے گی میرے بھائی وہ آپ کو بھلائے گی. ایک 7واں اصول بھی ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے پیش کیا ہے. من سرہ ان یجد حلاوت الایمان فلیحب المرء لا یحبه الا للہ. اگر چاہتے ہو کہ جب تک زندہ رہوں ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوتیں میرے ساتھ ساتھ چلتی رہیں، معیار یہ بناؤ میں نے کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی. ایک 8واں اصول بھی پیش کیا جس سے آپ خوشیاں سمیٹ سکتے ہیں. جی تو چاہتا ہے کہ دنیا کی لذتیں انسان لے، لیکن بھول جاتا ہے منافق اور کافر کہ لذت شراب میں نہیں ہے، لذت قرآن میں ہے. لذت شراب میں نہیں ہے، زمزم میں ہے. لذت جو ہے وہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے. لذت اس بات میں نہیں ہے کہ میں ریشمی لباس پہنوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من سرہ ان یسقیہ اللہ الخمر فی الآخرہ، جو جنت الفردوس کی شرابا طہورا پینا چاہتا ہے نا فلیترک فی الدنیا، اس کو دنیا میں شراب کے قریب نہیں جانا چاہیے. ومن سرہ،
جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ یہ خوشی مجھے ملے. کون سی خوشی؟ کہ میں جنت میں جب جاؤں قیامت کا دن ہو تو مجھے جنتی لباس پہنائے جائیں. اس مرد کو چاہیے کہ وہ دنیا میں ریشم نہ پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9ویں بات بھی پیش کی. من سرہ، جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خوشی مجھے مل جائے. کون سی خوشی؟ اللہ ذوالجلال قیامت کو ہر قسم کی مصیبت سے اسے بچا لے، ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کے غم سے اسے بچا دے. یہ اللہ قیامت کو خوشیاں ان کو عطا کر دے تو دنیا میں وہ 3 کام کرے. ایک خوشی ہے قیامت کے دن کوئی مصیبت نہیں اسے آئے گی. دوسری خوشی ان یظلہ فی ظلہ، اللہ اسے عرش کا سایہ دے دے. تیسری خوشی اللہ چپ کر کے اسے کسی کو دکھائے بغیر جنت میں داخل کر دیں گے اور کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. اسے 3 کام دنیا میں کرنے چاہیے. فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرْ، کوئی تنگ دست ہے اسے مہلت دے دے. فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرْ، آسانی کر دے جو تنگ دست ہے. او یضع عنہ، جو مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دے. اللہ عرش کا سایہ بھی دیں گے، اللہ مصیبتوں سے بھی بچائیں گے قیامت کے دن. اور جنت سے بڑھ کے خوشی کون سی ہے اللہ اسے عطا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، 10واں اور آخری اصول. اگر آپ دنیا اور آخرت میں خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اور بڑا ہی خوبصورت اصول. من سرہ ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ. اگر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خوشی مجھے نصیب ہو جائے کہ میرا مقام دنیا میں بھی بلند ہو اور آخرت میں بھی بلندیاں ہی بلندیاں ملیں. اور سب سے بڑی بلندی کیا ہے؟ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه اعلی الجنہ. جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے. منها تتفجر انہار الجنہ، اور جنت کی جتنی بھی نہریں ہیں وہ جنت الفردوس سے ہی جاری ہوتی ہیں. یہ عالی مقام چاہتے ہیں تو اس کے لیے کام کرنا ہوگا. فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ. زندگی کے اندر جو بھی اللہ کے فیصلے آئے ہیں تمہارے متعلق، جس حالت میں بھی آپ ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرو اور کہو میرے مالک میں اس کے بھی لائق نہیں تھا جو تو نے مجھے عطا کر دیا. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اور اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کو بہترین فیصلے سمجھنا، اس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، بلکہ لذتیں نصیب ہوتی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے لن یجد الرجل طعم الایمان حتی یؤمن بالقدر. اس وقت تک انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت بہترین فیصلہ ہے. وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ. جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ مجھے بھی موت آئے گی اور میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی. اللہ میری زندگی کی سب سے بہترین لذت اور راحت یہ ہے جو تیرا فیصلہ ہے میں اسے خوشی سے تسلیم کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال آپ سب کے دامن کو خوشیوں سے بھرے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. صرف آپ کو نہیں، آپ کے والدین اور آپ کی اولادوں کو بھی خوشیوں سے نوازے. وہ حقیقی خوشیاں جو مومنوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے اور اللہ ذوالجلال نے جس طرح اپنے گھر میں جمع کیا ہے، اللہ جنت الفردوس میں دوبارہ جمع کر کے یہ خوشی نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے.
और उन लोगों की सब में शामिल फरमाए जिनको दिन में 2 मरतबा दीदार होगा। सारी जन्नत की खुशियां इंसान भूल जाएगा जब अल्लाह के दीदार की खुशी मिलेगी। अल्लाह जुल जलाल हम सब के नसीब में फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मिल जाए सफ़ेद दुरुस्त कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सद्द फुरजह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह व रफ़अ लहू बिहा दरजह। जो पाँव के साथ पाँव मोहब्बत व उल्फत और मवद्दत व इज्तिमाइयत का सबूत देते हुए इस तरह नरमी से मिला लेता है कि कोई खला बाकी नहीं बचता, अल्लाह ताला उसका जन्नत में घर बना देते हैं और उसके दराजात को भी बुलंद फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله